موسم گرما کی تعطیلات کا آغاز ہونے سے پہلے ہی ہم نے سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ ہم چھٹیاں گزارنے کہاں جائیں گے۔ ہمارے پاس 2 آپشنز تھے، اسکردو یا کشمیر۔ بلا شبہ دونوں ہی جگہیں بے انتہا خوبصورت ہیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد ہم نے کشمیر جانے کا فیصلہ کیا۔ اب ٹور آپریٹر منتخب کرنے کے حوالے سے ریسرچ شروع کی اور مختلف ٹریول ایجنسیز کے ریویوز دیکھنے کے بعد بالآخر ایک مناسب ٹور آپریٹر منتخب کر لیا۔ ویسے تو پیکیج میں کراچی سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے کراچی کے سفر کے لیے ٹرین یا بس کا آپشن تھا، لیکن ہم نے بذریعہ جہاز سفر کرنا مناسب سمجھا کیونکہ اسلام آباد سے آگے کا سفر ہمیں بائی روڈ ہی کرنا تھا۔ اسی لیے ہم نے اپنے ٹور آپریٹر سے اسلام آباد ٹو اسلام آباد کا پیکیج لیا تھا۔ میں، میری والدہ اور میری بہن 6 جولائی 2024 کو تقریباً دوپہر 1 بجے اسلام آباد پہنچ گئے۔ دوپہر کا کھانا ہم نے میری ایک بہت اچھی دوست زینب کے گھر کھایا۔ ان کے ساتھ بہت خوشگوار وقت گزارنے کے بعد ہم اپنی خالہ کے گھر آ گئے۔ یہاں سے رات کے کھانے کے بعد ہم اس ہوٹل آ گئے جہاں ہم نے اپنے گروپ ممبرز سے ملنا تھا۔ اگلے دن یعنی 7 تاریخ کو ہم صبح سویرے کشمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسلام آباد کی فوڈ اسٹریٹ پر حلوہ پوری کا ناشتہ کیا اور آگے بڑھ گئے۔ پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں اور 1-2 مقامات پر ہلکی بوندا باندی نے ہمارے سفر کو مزید پرلطف بنا دیا تھا۔ یوں ہی موسم اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم تقریباً دوپہر 1:30 بجے مظفر آباد پہنچ گئے۔ دریا جہلم کے کنارے بنے ہوئے ایک ہوٹل پر کھانا کھایا اور کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد ایک مرتبہ پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب ہمارا رخ وادی نیلم کی جانب تھا۔ وادی نیلم میں داخل ہوتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی گوشۂ جنت میں آ گئے ہیں، کیونکہ یہ وادی قدرت کے دلکش مناظر سے مالا مال ہے۔ ارد گرد اونچے پہاڑ اور پہاڑوں کے دامن میں بہتا دریا قدرت کے بے انتہا خوبصورت مناظر کی عکاسی کر رہا تھا۔ کشمیر میں بے شمار چھوٹی بڑی آبشاریں ہیں اور پورے علاقے میں دریا بہتا ہے۔ مظفر آباد سے دریائے جہلم بہنا شروع ہوتا ہے جو وادی نیلم میں آ کر دریائے نیلم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وادی نیلم پہنچتے ہی موبائل نیٹ ورک آنا بند ہو جاتا ہے اور یہاں سے آگے پورے کشمیر میں مقامی نیٹ ورک ایسکام چلتا ہے یا پھر چند ایک مقامات پر یو فون کے سگنلز آتے ہیں۔ ہم ایک مشہور سیاحتی مقام دھانی واٹر فال پر رکے۔ یہاں بہت سے سیاح آئے ہوئے تھے اور آبشار کے ٹھنڈے پانی میں نہا رہے تھے۔ ہم نے بھی ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈبوئے تو تازگی کا بھرپور احساس ہوا۔ یہاں سے ہم آگے روانہ ہوئے اور لائن آف کنٹرول یعنی LOC پر رکے۔ یہ بہت جذباتی لمحات تھے کیونکہ لائن آف کنٹرول کے اس پار پاکستانی حدود میں واقع کشمیر ہے اور اس پار ہندوستانی حدود میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر خواہ پاکستانی حدود میں ہو یا ہندوستانی حدود میں، دونوں کی خوبصورتی بے مثال ہے۔ کسی مغل بادشاہ نے بالکل سچ کہا ہے کہ دھرتی پہ اگر کہیں جنت ہے تو وہ کشمیر ہے۔ کچھ دیر کشمیر کے دونوں حصوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہوئی لائن آف کنٹرول پر رکنے کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر روانہ ہو گئے۔ سفر کرتے ہوئے ہم ایک اور بہت خوبصورت آبشار کنڈل شاہی واٹر فال پہنچ گئے۔ آبشار کے کنارے بیٹھے ہوئے بہتے پانی کی آواز کے ساتھ ہم کشمیر کی سوغات یعنی کشمیری چائے سے محظوظ ہوئے جس میں پسا ہوا کھوپرا ڈلا ہوا تھا۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہم وادی کرن پہنچ گئے جہاں ہم نے رات کو ٹوئن ویلی ہوٹل میں قیام کیا۔ اگلی صبح ہم نے شاردا کی جانب رخت سفر باندھا۔ یہ بھی کشمیر کا ایک گاؤں ہے۔ راستے میں ہم ایک اور آبشار پر رکے۔ آبشار کے کنارے چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہم نے یک برف پانی میں پاؤں ڈبوئے تو یوں لگا جیسے پاؤں جم جائیں گے۔ کافی دیر قدرت کے ان بے انتہا حسین مناظر اور پانی کی آواز سے لطف اندوز ہونے اور تصاویر اور ویڈیوز بنانے کے بعد ہمارا سفر ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا تھا۔ شام ہونے سے ذرا پہلے ہم گیسٹ ہاؤس شاردا وادی ریزورٹ پہنچ گئے جہاں ہم نے گرما گرم کشمیری پراٹھے کے ساتھ دال ماش کھائی۔ شام کو زیادہ تر گروپ ممبرز شاردا یونیورسٹی کے روئنز دیکھنے چلے گئے جبکہ کچھ ممبرز گیسٹ ہاؤس میں ہی رک گئے کیونکہ شاردا یونیورسٹی جانے والا راستہ بہت خراب ہے۔
اس گیسٹ ہاؤس کا خانسامہ بہت لذیذ کھانا پکاتا تھا۔ رات کے کھانے میں مزیدار چکن کڑھائی کھا کر ہم کچھ گروپ ممبرز کے ساتھ برآمدے میں بیٹھ گئے۔ خوشگوار موسم کا مزہ لیتے ہوئے آپس میں بہت اچھی گپ شپ رہی۔ اگلے دن ہم شاردا سے بذریعہ جیپ تاؤبٹ روانہ ہو گئے۔ شاردا تک کا راستہ قدرے بہتر بنا ہوا ہے، اس لیے یہاں تک تو ہم کوسٹر میں ہی آئے تھے، لیکن تاؤبٹ جانے والا راستہ بہت خراب ہے اور وہاں جیپ کے بغیر نہیں جایا جا سکتا۔ شاردا سے تاؤبٹ کا سفر ویسے تو 4 گھنٹے کا ہے، لیکن ہم راستے میں رکتے ہوئے گئے تو ہمیں تقریباً 6 گھنٹے لگ گئے۔ راستے میں آرمی کی چیک پوسٹ پر چیکنگ بھی ہوئی اور ایک جگہ سب کے شناختی کارڈ بھی جمع ہوئے جو ہمیں تاؤبٹ سے واپسی میں مل گئے۔ تاؤبٹ کے اس دشوار گزار سفر میں ہم نے قدرت کے بے شمار حسین مناظر اور گاؤں کے طرز زندگی کا لطف لیا۔ کہیں عورتیں لکڑیاں اور پانی کے گھڑے سروں پر اٹھائے گھروں کو جاتی نظر آئیں اور کہیں بکریاں چراتی، اور کہیں فطرت کی گود میں پلنے والے کشمیری بچے کھیلتے دکھائی دیے۔ کشمیر میں چونکہ بہت برف باری ہوتی ہے اور 6 مہینے سب کچھ برف کی سفید چادر میں ڈھکا ہوتا ہے، اس لیے وہاں گھروں کی چھتیں لکڑی سے تعمیر کی جاتی ہیں اور لوگ 6 مہینے خوب محنت کر کے کماتے ہیں تاکہ بقیہ 6 مہینوں کا انتظام بھی ہو جائے۔ بہت ہی کٹھن اور پرخطر راستہ طے کر کے ہم تقریباً دوپہر 3 بجے تاؤبٹ پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر ذہن میں یہی خیال آیا that difficult roads lead to beautiful destinations۔ تاؤبٹ کشمیر کا آخری گاؤں ہے۔ یہ 2 حصوں میں منقسم ہے، یعنی تاؤبٹ اول اور بالا۔ تاؤبٹ اول تک ہم نے جیپ میں سفر کیا، اس سے آگے جیپ کا راستہ نہیں ہے، چنانچہ ہم پیدل چڑھائی چڑھتے ہوئے تاؤبٹ بالا آ گئے۔ شہری زندگی سے بالکل مختلف اور پرسکون مقام پر آنے اور رب کائنات کی تخلیق کردہ قدرت سے قربت کے طبیعت پر بہت مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ ہم ایک جگہ بیٹھ گئے اور دریائے نیلم ایک تسلسل سے بہتا جا رہا تھا۔ شام کو ہم تاؤبٹ اول میں کارنر ویو گیسٹ ہاؤس آ گئے۔ یہاں پہنچنے کے لیے ہم نے جیپ سے اتر کر لکڑی کا پل پار کیا جس کے نیچے دریا بہہ رہا تھا۔ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے رات کو تاؤبٹ میں اچھی خاصی ٹھنڈ ہو گئی تھی۔ موسم کی مناسبت سے کھانے کے بعد بون فائر کا انتظام کیا گیا تھا جس سے سارے ماحول میں خوشگوار حدت پھیل گئی تھی۔ آگ کے گرد بیٹھے ہوئے ہم نے کسوٹی، انتاکشری اور ڈم شریٹس کھیلا اور بہت یادگار وقت ساتھ گزارا۔ مناظر قدرت سے محبت کرنے والوں کا سفر کشمیر تاؤبٹ دیکھے بغیر ادھورا ہے۔ اگلی صبح ہم تاؤبٹ سے نکلے اور ہمیں شاردا واپس جانا تھا۔ راستے میں ہم وادی کیل رکے اور کیل کا بازار بھی دیکھا جہاں سے میں نے ایک شال خریدی۔ کشمیر میں اگر خریداری کی بات کریں تو چیزیں نسبتاً مہنگی ہیں کیونکہ راستے پراپرلی بنے ہوئے نہ ہونے کی وجہ سے سامان لانے میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے زیادہ تر گروپ ممبرز کیل سے اڑنگ چلے گئے جبکہ کچھ ممبرز شاردا آ گئے۔ اڑنگ کیل جانے کے لیے کچھ ضروری سامان لوگ کیل کے بازار سے لے جاتے ہیں جیسے ٹریکنگ کے لیے سٹک اور رین کوٹ وغیرہ۔ اڑنگ کیل بھی کشمیر کا ایک گاؤں ہے جو مظاہر فطرت سے مالا مال ہے۔ یہاں آج بھی فطرت اپنے اصل رنگ میں موجود ہے۔ اڑنگ کیل جانے کے لیے چیئر لفٹ کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ دریا پار کرنا پڑتا ہے جو چیئر لفٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ چیئر لفٹ میں بیٹھے ہوئے تاحد نظر پہاڑ ہی پہاڑ اور سبزہ ہی سبزہ دکھائی دے رہا تھا۔ ڈولی سے اترنے کے بعد تقریباً 1 گھنٹے کا کٹھن سفر پیدل ہی کرنا پڑتا ہے اور اچھی خاصی چڑھائی ہے۔ اس قدر دشوار گزار راستے کے باوجود بھی ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سیاح قدرت کے اس بے انتہا حسین شاہکار کو دیکھنے آتے ہیں۔ شاردا پہنچ کر ہم تازہ دم ہوئے اور کشتی کی سیر کو نکل گئے۔ کشتی میں بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے ساتھ دریا کی سیر کرنے کا بڑا مزہ آیا۔ رات کے کھانے میں ہم نے بہت لذیذ کشمیری پلاؤ کھایا جس میں میوے ڈلے ہوئے تھے اور ساتھ باربیکیو تھا۔ یہ کشمیر میں ہماری آخری رات تھی۔ اگلی صبح ہم اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے اور تقریباً رات 8 بجے اسلام آباد پہنچ گئے۔ گروپ ممبر سے الوداعی ملاقات کے بعد ہم ایک دن اپنی خالہ کے گھر رکے اور 13 تاریخ کی صبح کراچی واپس پہنچ گئے اور یوں کشمیر جنت نظیر کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔